اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ جس آدمی کا قیامت پر ایمان نہ ہو وہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان لگے گا، گناہگار کو سزا، نیکوکار کو جزا ملے گی۔ یہ وہ تصور ہے جو انسان کی تربیت کرتا ہے، یہ وہ تصور ہے جو اسے زندگی میں چلنے کا طریقہ بتلاتا ہے، حلال حرام کے بیچ فرق کرنے کی اسے نصیحت کرتا ہے۔ اگر قیامت کا تصور زندگی سے نکل جائے تو پھر لوگ بالکل شترے بے مہار اور بے لگام ہو کے دنیا میں گھومیں گے۔ اس لیے قرآن مجید نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت اور وقوع قیامت کا ذکر فرمایا۔ اور قرآن مجید کی متعدد آیات اور پوری صورتیں وہ بتلاتی ہیں کہ قیامت کا منظر بڑا سخت ہوگا، بڑا گمبھیر ہوگا، اور اس کے اندر انسان بڑا گھبرائے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دن بھی بتلایا ہے، تاریخ بھی بتلائی ہے، پر وہ آئے گی کب اس وقت کا تعین نہیں فرمایا، سن نہیں بتائی بس۔ اب بہت سارے بیوقوف دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی بھی اسی بات کی ہے کہ لوگ امت کے اتحاد کے اندر بہت بڑا رخنہ ڈالتے ہیں ہر اس موقع پر کہ جس موقع پر اتحاد کی بات کی جا سکتی ہے، لوگ انتشار کی بات کرتے ہیں۔ یہاں بھی اس موقع پر بھی لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر حضور کو پتہ ہوتا کہ قیامت کب آئے گی تو حضور بتا نہ دیتے۔ اندازہ کریں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ اس آدمی سے بغل گیر ہوں، اس بندے سے آپ پیار بڑھائیں۔ میرے تو جو ابا جی کو ان پڑھ کہے میں تو اس سے پیار نہیں کرتا تو جو مدینے والے رسول کے علم پر اعتراض کرے۔ ہاں یہ یاد رکھیں، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ ہم اس کے غلام ہیں جو حضور کا غلام ہے، لیکن اسے ہر مقام پر نبی پاک میں نقص نظر آئے تو پھر دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یہاں بھی لوگ دیکھیں کہ بات کیا چل رہی ہے قیامت کی، اور آپ کیا تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ انداز آپ نے اختیار کیا ہے۔ قیامت کی علامتیں نبی پاک نے ہمیں بتا دیں، فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہو جائے تو سمجھ لو پھر قیامت آنے لگی، سمجھ لو پھر قیامت۔ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں جی جب آپ کا جسم ٹوٹنے لگے، جب آپ کی طبیعت میں کمزوری آنے لگے، جب آپ محسوس کریں کہ میں ان بیلنس ہو رہا ہوں تو چیک اپ کرا لیں، شوگر تو نہیں ہو گئی۔ یہ اس کی علامتیں۔ جب آپ کے جسم میں تپش بڑھ گئی، آپ کے معدے کا نظام ڈسٹرب ہو گیا، آپ کے ہاتھ پیر جلنے لگے، تو اب آپ نہ ٹیسٹ کرائیں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس تو نہیں ہو گیا۔ تو کسی بھی چیز کے آنے سے پہلے اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں کچھ نشانیاں بتا دی قیامت کی، فرمایا ان نشانیوں پر غور کرو، جب یہ چیزیں آئیں پھر تمہیں انتظار کرنا ہے، پھر قیامت آئے گی، پھر تارے جھڑیں گے، چاند ٹوٹے گا، زلزلہ آئے گا۔ قرآن مجید نے کہا سورہ ابراہیم کے اندر کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، فرمایا جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی۔ یہ جو تمہارے پاس زمین ہے یہ زمین نہیں رہے گی، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اس کو آسان نہ سمجھیں۔ آپ زمین پہ پیر رکھیں اور آپ کو شاید شیشہ ہی لگا ہو، اگر آپ کو اندازہ ہو نا کہ یہ پانی ہے تو آپ کا پیر جمتا نہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ وہ والی زمین نہیں جس پر میں چلنے کا عادی ہوں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں۔ آپ اپنا ملک چھوڑ کے کسی اور ملک جائیں تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں پردیسی ہوں، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے پردیس، حالانکہ زمین وہی ہے، لیکن آپ کی مٹی بدل گئی تو آپ پریشان ہو گئے۔ تو رب فرماتے اس دن کا بھی خیال کر جس دن میں زمین ہی بدل دوں گا۔
تو زمین پہ پیر رکھے گا پر یہ وہ والی زمین نہیں ہوگی، والسماوات اور آسمان بھی بدل دوں گا، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور فرمایا سب لوگ اس دن اس اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے جو وحدہ لا شریک بھی ہے اور سب پر غلبہ رکھنے والا بھی ہے۔ اس دن سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے دو قسم کی نشانیاں بیان کی۔ ایک علامات کبریٰ ہیں، بڑی بڑی نشانیاں، جیسے دجال آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو یہ بڑی بڑی نشانیاں۔ لیکن اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی حضور نے بیان فرمائی، اور فرمایا یہ تو مجموعی طور پر ہوگا نا، ساری دنیا کے لیے دجال آئے گا، یہ تو مجموعی طور پر ہوگا نا کہ ساری دنیا کے لیے امام مہدی آئیں گے، جناب عیسیٰ آئیں گے، یہ تو مجموعی ہے۔ لیکن تم انفرادی طور پر بھی اپنے دائیں بائیں دیکھو کہ یہ جو چھوٹی نشانیاں یہ تمہارے اندر تو نہیں پیدا ہو گئیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی اپنے مالک کو جنے، جب ماں اپنا آقا پیدا کرے تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے، پھر قریب آ گئی ہے۔ ماں جب اپنا آقا پیدا کرے، مانا کیا کہ جب بچے اتنے نافرمان ہو جائیں کہ ماں پہ حکم چلائے، اولاد ماں کو حکم سنائے، حکم اماں زیادہ باتیں نہ کیا کر، اماں تو بھی تھوڑا صبر کر، حوصلہ کر۔ جب بچے ماں باپ کو باتیں سنائیں، حکم چلائیں، چونکہ بیٹا کماتا ہے تو وہ اپنے ابا جی کو کہتا ہے کہ ابا جی اب آپ ٹھہرے، آپ کو نہیں پتا، اب میرے ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ فرمایا جس دن تم یہ دیکھو کہ لونڈی نے آقا جنا ہے، ماں نے بیٹا نہیں پیدا کیا، اپنا سردار پیدا کر بیٹھی ہے، تو پھر تم اس دن یہ نہ کہنا بے سکونی ہو گئی، بدامنی ہو گئی، بلکہ اس دن سمجھ لینا کہ قیامت آنے لگی۔ بچے مسلط کریں، آپ یقین کریں بچے مسلط کرتے ہیں، بچے منوا لیتے ہیں اپنا آپ، بڑے نادان ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ اور میں نوجوانوں کو ایک بات عرض کروں، ماں باپ کی بات ماننے کا نام ان کی خدمت نہیں، ان کو خرچہ دینے کا نام خدمت نہیں، بلکہ پتہ ہے رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، تو سمجھ جا کہ تیرا والد راضی کس بات میں ہوتا ہے۔ اگر تو اس بات کو پا گیا، تو اس کی رضا کو اگر پا گیا تو پھر تیرا اللہ بھی راضی ہو گیا۔ تو یہ غور کر کہ والد گرامی راضی کس بات، ان کی رضا، ماں کی رضا کے یار دو یار بچوں سے چھوڑے جاتے ابے کے کہنے پر، دو دوست نہیں چھوڑے جاتے، والا ابا کہتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کہتے ابا جی یہ تو اچھے بنے ہیں۔ اس کی رضا کو پا جا، اس کی طبیعت کو پرکھ، تو محسوس کر کے یہ راضی کس بات میں ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کی رضا میں راضی ہو جا، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا جب تم دیکھو نا، جب تم دیکھو کہ لونڈی نے آقا جنا ہے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے دوسری علامت بیان کی، یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، مشکات کتاب الایمان میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن والے محتاج لوگ، بکریاں چرانے والے، ننگے بدن والے، ننگے پیروں والے، یعنی جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، پہننے کو جوتا نہیں تھا، بکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے، وہ جب محلات پر فخر کرنے لگے، جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے لگے، تو پھر سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ رکشہ چلانے والے کا بیٹا جب وزیر بنے اور اس سے پوچھا جائے کہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آیا، تو وہ کہو میرے تو پرائز بانڈ ہی بڑے نکلے ہیں، میں جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا، جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا۔ جب خربوں پتی آدمی سے پوچھا جائے کہ اتنا پیسہ کدھر سے ہے، تو کہ بھینسیں رکھی تھیں، وہ بھینسوں سے پرافٹ ہوا ہے۔ ہم اللہ کے فضل پر معاذ اللہ کسی قسم کا کلام نہیں کرتے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کل تک جس کے پاس جوتا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، جب وہ محلات پر فخر کرنے لگے اور یہ بتانا اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ میری کروڑوں اربوں کی جائیداد کہاں سے آئی، قوم کو لوٹ کر جب لوگ بڑے بڑے محلات پر فخر کریں، تو حضور نے فرمایا پھر یہ نہ سمجھنا ہماری معیشت خراب ہو گئی، یا پھر انتظار کرنا پھر قیامت آئے گی۔
پھر تم نے قیامت کا انتظار کرنا ہے، قیامت آئے گی۔ حدیث سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ نے علامتیں محسوس کرنی ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پہلے ہی قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت آخر آئے گی کب؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو بھی بتایا، ایک تیسری علامت بیان کی۔ حضور فرمانے لگے جب امانت کو ضائع کیا جائے تو قیامت آ جائے گی۔ اب ذرا وضاحت دیکھیے میرے نبی کریم کی، جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، قیامت آئے گی۔ تو اس نے فوراً عرض کی حضور امانت کب ضائع کی جائے گی؟ حضور امانت کب ضائع کی جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت نااہل کے سپرد کر دی جائے، جب کرسی پہ وہ بندہ بٹھا دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے تو قیامت آئے گی۔ جب کرسی پر نااہل آدمی بیٹھتا ہے، نااہل، تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا پھر قیامت آتی ہے۔ آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ بندہ میری برادری کا تو میں نے ووٹ دینا ہے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ بندہ میری پارٹی کا تو میں نے ووٹ دینا ہے۔ نااہلوں کے سپرد کر دیا سارا کچھ، جنہیں خبر ہی نہیں تھی، اس قابل ہی نہیں تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت صحابی ہیں کہ جن کے تقوی کی گواہی حضرت عثمان غنی جیسے لوگ دیا کرتے تھے کہ یہ نیک اور پرہیزگار بندہ ہے۔ اتنے شاندار حضرت ابو ذر غفاری، اتنے بڑے آدمی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے صوبے کا گورنر ٹھیک نہیں، تو آپ اس طرح کریں مجھے گورنر بنا دیں اس صوبے کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تو نیک آدمی ہے، تو نفیس آدمی ہے، تو اچھا آدمی ہے، تو پرہیزگار ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرمانے لگے تو گورنری کے قابل نہیں، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس قابل تو نہیں ہے۔ محبت اور چیز کا نام ہے، قابلیت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز سے مخلص ہو لیکن اس کی قابلیت نہ رکھتا ہو۔ قابل آدمی کو آپ بٹھائیں گے، مخلص ہونا اور ہے، قابل ہونا۔ ایک آدمی آپ سے بڑا پیار کرتا ہے پر وہ ڈاکٹر نہیں، تو دوائی اس سے لیں گے کہ ڈاکٹر سے لیں گے؟ تو آپ کہیں ڈاکٹر تو میرا واقف ہی نہیں، میں نے تو یہ پیار بڑا کرتا ہے دوائی اسی سے لینی ہے۔ بھئی محبت اور چیز ہے، قابلیت ہم نااہلوں کے سپرد مانتے کرتے ہیں، یہ مان جانا چاہیے ہمیں۔ مولا رومی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بڑی خوبصورت، اور فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے باز رکھا ہوا تھا، باز بڑا تنگ تھا بادشاہ سے، تو باز جو ہوتا ہے نا اس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، اس کے پر بھی بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے پنجوں کے ساتھ اپنا شکار پکڑنا ہوتا ہے، پروں کے ساتھ پکڑنا ہوتا ہے، تو اس کے ناخن بھی بڑے بڑے تھے، پر بھی بڑے بڑے تھے، پر وہ بادشاہ سے تنگ بڑا تھا کہ یہ جو ہے اس نے مجھے قید کیا ہوا ہے۔ ایک دن پنجرہ کھلا تھا تو باز اڑ گیا، ایک بوڑھی اماں کے گھر چلا گیا، بوڑھی نے بڑا پیار کیا، پہلے تو تھپکی دی، پھر چوری کھلائی، پھر بڑی محبت کری، باز اس سے بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یہ اماں ٹھیک ہے، قید تو نہیں نہ کرتی، چوریاں بھی کھلاتی ہے، پیار بھی بڑا کرتی ہے۔ تو اماں ایک دن کہنے لگی کتنا بیوقوف تھا بادشاہ جس کے پاس تو رہتا تھا، تیرے نہ کبھی ناخن کاٹے نہ تیرے بال کاٹے۔ اس نے اس طرح پکڑا اور پہلے اس کے ناخن اتارے، بڑا چیخا، بڑا چلایا کہ میرا تو کمال ہی میرے ناخنوں میں ہے، انہیں کاٹ ڈالے، پھر اس نے کینچی لی اور اس کے پر کاٹے، کیونکہ دیکھو کتنا برا حال کیا ہوا ہے۔ اب وہ نہ شکار پکڑنے کے قابل رہا نہ اڑنے کے قابل رہا، حالانکہ اماں نے کیا پیار ہی ہے، لیکن وہ پیار کر سکتی تھی، باز رکھ سکتی، اس کو رکھنے کے لیے کچھ صلاحیتیں، کچھ خوبیاں چاہیے۔ بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر آگے آ کے دیکھا تو اس کا برا حال ہے، اس کے قریب آیا تو وہ باز رونے لگا، تو کہنے لگا مجھے واپس لے چل، تیری قید ہی مجھے اچھی ہے۔ تو اس نے کہا تو یہاں کیوں پڑا؟ کہنے لگا یہ پیار بڑا کرتی تھی لیکن اسے پیار کرنا آتا ہے پر باز رکھنا نہیں آتا، جو باز رکھنے کا انداز ہے وہ اور ہے، پیار کرنے کا رنگ اور ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں بندہ اچھا بڑا ہے، میں کہتا ہوں اچھا ہونا اور بات ہے اور کسی عہدے کے قابل ہونا اور ہے، اور بات ہے۔ تو جب نااہل کے ذمے کام لگائے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قیامت آتی ہے نااہلوں کے ذمے۔ 6 نشانیاں حضور نے اور بیان کی بخاری مسلم میں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کثرت ہو جائے گی، اور تیسرا فرمایا جب زنا کاری بہت زیادہ ہونے لگے گی، چوتھے نمبر پہ فرمایا جب شراب عام ہو جائے گی، اور پانچویں نمبر پر فرمایا جب مردوں کی تعداد کم ہو جائے اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے، اور چھٹے نمبر پہ فرمایا جب تم دیکھو کہ 50 عورتوں کی سرپرستی کرنے والا ایک مرد ہے، ان کی نگہبانی کرنے والا ایک ہے، ایک مرد ہے 50 عورتیں، جب یہ 6 علامتیں آئیں تو سمجھ لو قیامت آنے والی۔ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھتا ہے؟ علماء جب چلے جاتے ہیں اور پیچھے نئے علماء تیار نہیں ہوتے تو پھر علم اٹھ جاتا ہے۔ بہت سارے ضلعوں کے ضلع ایسے ہیں جہاں عالم نہیں ملتا، سکہ آدمی نہیں ملتا، ضلعوں کے ضلع۔ ہمیں شوق ہی نہیں کہ ہمارا بچہ عالم بنے، ہمارا مزاج ہی نہیں، اور علم کی بات ہم سنتے بھی نہیں، نہ ان لوگوں کے قریب بیٹھنا، ان سے کچھ لینا ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ جو علم کے معاملے میں رسوخ رکھتے ہیں ہمارا مزاج نہیں۔ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ فتویٰ لینے کے لیے سکہ آدمی نہیں ملتا، اور ہم اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لانے کو تیار نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جب زنا بڑھنے لگے، کیسے کہوں کہ عالمی اعداد و شمار کہتے ہیں پاکستان میں زنا تیزی سے سستا ہوتا جا رہا ہے، زنا کرنا آسان ہو رہا ہے، شرابیں فخر کے طور پر پی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ چودھریوں کی شادی ہے، وڈیروں کی شادی ہے، اس پہ شراب نہ آئے تو شادی کیسے آگے بڑھے گی؟ یاد رکھیں، ہمارے صوفیاء کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ شراب پیشاب سے بھی زیادہ پلید چیز کا نام ہے، اس سے بھی زیادہ پلید ہے یہ۔ تو اپنے تصورات کو سمجھیں۔ جب عام ہو جائے یہ کام، عام، جب جہازوں کے اندر، انٹرنیشنل فلائٹس کے اندر شراب عام ملے، جب آپ کے ملک کے اندر 14 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوں جن کو اجازت ملی گئی ہو کہ آپ شراب بنا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، تو پھر حضور نے فرمایا قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمہ بنت حران ایک صحابی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب نہ لوگوں کو مسجد کے لیے امام نہیں ملے گا، لوگ ایک دوسرے کو دھکا دیں گے کہ نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ۔ کہاں ملتے ہیں ائمہ مساجد؟ پہلے تو امام کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی امام لگنے کو تیار ہی نہیں، اور اگر خیر سے کہیں کوئی امام لگ جائے تو پھر یہ کہ اگر 25 نمازی ہیں نا تو 25 کی الگ الگ بولی ہے، الگ الگ رویہ، الگ الگ سوچ ہے۔ امام بیچارے نے 25 کے معیار پہ پورا اترنا ہے، 25 کے معیار پہ۔ اگر ایک کے معیار پہ بھی پورا نہیں اترا تو وہ کل بھی فارغ ہے اور آج بھی وہ فارغ ہے، چھٹی ہے اس کی۔ 25 بندوں کے معیار پہ آپ نے پورا اترنا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ مولوی صاحب صبح فجر کی نماز ہی تو مزیدار ہوتی ہے، تو قرآن شریف زیادہ پڑھا کریں، دل کر رہا ہے سننے کو، کہیں جانا ہے۔ تو دوسرا کہہ رہا ہے حضرت صاحب ڈیوٹی بھی کرنی ہے، مہربانی فرمائیں نماز ذرا چھوٹی پڑھائیں۔ اب اگر اس کی مانے گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اگر اس کی مانے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور امام صاحب پہ حکم بڑی پابندی سے لوگوں کا چلتا ہے، بڑی۔ میرے سے آ کے مسئلے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ہمارا جو امام ہے نا جی وہ گھٹنے نہیں صحیح لگاتا۔ میں نے کہا جب تک میں دیکھ نہیں لیتا اس کے گھٹنے صحیح لگتے ہیں کہ نہیں، میں نے فتویٰ شتویٰ کوئی نہیں دینا، پہلے دیکھ لو۔ حالت خستہ ہوتی جا رہی، مساجد کے اندر ڈیوٹیاں کرنے والے لوگوں کی تعداد تیزی سے کم۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، یہ مصلی رسول ہے، یہ مصلی پہ امام کھڑا ہوتا ہے، یہ مصلی ہے۔ اور جب امام یہ دیکھنے لگتا ہے نا کہ مجھے اس کے عوض ملتا کیا ہے، کتنے میں بک سکتا ہے میرا مصلی، تو پھر وہ امامت نہیں کرا سکتا، پھر اس کو چاہیے تھا وہ کاروبار کرتا۔ تیرے لیے اتنی تنخواہ بہت زیادہ ہے کہ تجھے مصطفیٰ کا مصلی نصیب ہو گیا۔ تیرے لیے یہ چھوٹا اعزاز ہے کہ تو وہاں کھڑا ہے جہاں مدینے والے رسول کھڑے ہوا کرتے تھے، اور تو تلاش کرتا پھرتا ہے کہ کہیں 2000 زیادہ ملے تو ادھر چلا جاؤں۔ تو یہ بھی قباحت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ائمہ مساجد نصیب نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانی میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیں حضور نے بیان فرمایا، قیامت کی نشانی حضور نے بیان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث مشکات میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے قیامت کے قریب اس طرح اندھیری رات میں کوئی چیز گرتی ہے، ٹکڑے برستے ہیں تو پتہ نہیں نہ چلتا اندھیرے کی وجہ سے، اس طرح فرمایا تمہاری چھتوں پہ فتنے برسیں گے،
فتنے، اور حضور فرماتے ہیں ان فتنوں کے زمانے میں بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو کافر ہوگا صبح مومن ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اس کی کیفیت بدلے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس زمانے میں جو آدمی چل رہا ہوگا نا اس سے وہ بندہ بہتر ہوگا جو بیٹھا ہوا ہے، اور حضور فرمانے لگے اس زمانے میں جو آدمی دوڑ رہا ہوگا اس سے وہ بہتر ہوگا جو آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ فتنوں کے زمانے میں فتنے چھتوں پر برسیں گے، بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے، اس تیزی کے ساتھ فتنے برسیں گے کہ ایمان لے جائیں گے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم کمزور ہیں، فتنوں کے زمانے میں ہمارے ایمان کو محفوظ کر، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ جو زیادہ جگہوں پہ جاتا ہے نا، دوڑ کے ادھر چلا گیا، دوڑ کے ادھر چلا گیا، اس کا ایمان زیادہ خطرے میں ہے۔ اور جو بیٹھا ہے ایک جگہ جم کے بیٹھا ہے، سکون سے بیٹھا ہے، آج بیماری نہیں لگ گئی، لوگ کہتے ہیں میں نے اس کی بھی تقریر سنی، پھر میں نے اس کی بھی سنی، پھر میں ادھر بھی گیا، الجھ گئے، ختم ہو گئی بات۔ جب تک وہ ایک جگہ جمے ہوئے تھے ان کا ایمان محفوظ تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مدینے والے رسول نے فرمایا ہے، یہ نبی کریم نے فرمایا ہے۔ اور جب تو ادھر بھی گیا، تو ادھر بھی گیا، تو نے اس کی بھی سنی، میں ناقدین کی بھی سنوں گا، میں اس کی بھی سنوں گا، تنقید کرنے والے کی بھی، او ہم نہیں کسی کی بھی سنتے۔ ہمیں ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال نے مشورہ دیا تھا، یہ دور ہی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکین ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا، مگر چپ کر، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، محکم کا معنی پکیاں، میاں صاحب کہتے ہیں مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، امی نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں۔ یہ تو کبھی ادھر نکل جاتا ہے، کبھی ادھر نکل جاتا ہے، تیرا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ تجھے تیرے رسول کریم نے فرمایا ہے اگر بچنا ہے تو کہیں جم کے بیٹھ جا، ہاں اگر بچنا ہے تو کہیں جم کے بیٹھ جا، جم کے بیٹھ جا، پھر دیکھ تیرے لیے۔ میاں صاحب کہا کرتے تھے، میاں صاحب فرمایا کرتے تھے در مرشد دا چھوڑی ناہی۔ یہ میں کسی پیر کے لیے یا اپنے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ آپ سمجھ لیں مرشد کامل کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے در مرشد دا چھوڑی ناہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی یو بگیاڑاں جوگی۔ جیڑی بڑے بڑے بگیاڑ بیٹھے، بڑے بڑی لمبی چوڑی حدیثیں سنا کے باتیں، بڑے بڑے بگیاڑ، تو کسی کے قابو آ جائے گا، تیرے اندر طاقت نہیں بچنے کی، تو بس کر، یہ دور نکتہ چی ہے، تو کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکین ہے وہیں چھپ۔ 23 سال ہو گئے تھے بابا فرید الدین گنج شکر کو خواجہ قطب الدین کے پاس رہتے ہوئے۔ تو ایک شخص، یار اس رنگ کو، یہ ایک مزہ ہے، یہ جو ساری دنیا دیکھنے کا چسکا ہے نا، اور ساری یہ خراب کر دے گا۔ 23 سال ہو گئے تو خواجہ قطب الدین صاحب کی خدمت میں کسی نے کو بندہ آیا دلی میں، تو اس نے آ کے بابا فرید سے پوچھا فلانے محلے جانا ہے، تو آپ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا۔ تو وہ کہنے لگا آپ بھی نئے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں 23 سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کو پتہ ہی نہیں؟ تو فرمانے لگے 2 گلیوں کا پتہ ہے، ایک جو مرشد کے گھر جاتی ہے، دوسری جو واپس آتی ہے۔ مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، ایویں نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمی۔ تو اگر فتنوں سے بچنا ہے تو آپ جم کے شریعت پر، دین پر اچھے طریقے، فتنوں سے بچیں، نئی نئی کہانیاں سننے سے بچیں۔ جو نئے لوگ آ جاتے ہیں نا نیا میک اپ کر کے کہ ہم اصل چیز لے کے آئے، اصل نہ بھائی، اصل وہی تھا جو داتا علی اجویری لے کے آئے تھے، اصل وہی ہے جو معین الملت والدین عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی لے کے آئے، اصل وہی ہے جو حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری نے بتایا، اصل وہی ہے جو شیخ شہاب الدین سہروردی نے بتایا، اصل وہی ہے جس کی تبلیغ غوث اعظم جیلانی نے فرمائی، جنہوں نے اپنی محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کے اندر لا کر کے لوگوں کی روحوں تک مذہب اتارا۔ تو فتنوں کے زمانہ، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، بھانت بھانت کی بولیاں، نئی نئی کہانیاں، ہمیں کیا لگے ان کہانیوں سے، ہم نے تو یہ بات سمجھ لی ہے، یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس پر جمے رہیں، اس پر قائم رہیں، اسی پر اللہ کی بارگاہ سے خاتمہ بالخیر مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے عالی شان، بڑے بلند اور بڑے عظیم اخلاق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔
اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق کا مطلب فقط میٹھا بولنا سمجھ لیا ہے کہ میں میٹھا بولتا ہوں تو میں با اخلاق ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ میٹھا بولنا بھی اخلاق کا حصہ ہے، لیکن صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں، وقتی اور ضروری معاملات کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں۔ اصل اخلاق تو یہ ہے کہ آپ جب بھی بولیں سچ بولیں، آپ خوشامد سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، بددیانتی سے بچیں۔ اکثر میں دوستوں کی خدمت میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ 3 4 5 چیزیں صرف شاید سنت ہیں: میٹھا کھانا، مسواک کرنا، ٹخنوں کو رنگا رکھنا، امامہ باندھنا۔ یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام کا جو سب سے پہلا تعارف لوگوں کو ہوا تھا، اور جس سے سب سے پہلے لوگوں نے حضور علیہ السلام کو جاننا شروع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ محبوب صادق ہیں اور امین ہیں، سچ بولتے ہیں اور دیانتدار ہیں۔ اخلاقی رویوں کا بہت بڑا فقدان ہوتا جا رہا ہے اور قحط پڑتا جا رہا ہے اخلاقیات کا۔ ہماری سوسائٹی آہستہ آہستہ اس طرح کی ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو صرف اپنے آپ سے غرض رہ گئی ہے، اپنے مفادات سے مطلب رہ گیا، اور باقی چیزوں سے لوگ آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے عظیم ترین اخلاق کی طرف اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو زندگی میں کبھی اپنا وقار نہ خراب ہونے دیں، کبھی جھوٹ نہیں بولیں۔ آپ کسی بڑے اچھے تاجر سے ملاقات کر کے دیکھ لیں، آپ اس سے پوچھیں گے کہ کتنی انویسٹمنٹ چاہیے اچھا کاروبار کرنے کے لیے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ انویسٹمنٹ سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ آپ پر اعتبار کریں۔ جس بزنس مین کا مارکیٹ میں اعتبار ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ دیانتدار ہے، اس کا کاروبار زیادہ اچھا چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو سچائی کا پیغام دیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب شاہ روم نے بلایا تھا اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس وقت تک میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو میں نے اسی انداز میں وہ ساری گفتگو کی تھی جس انداز میں ہم حضور کے بارے میں کیا کرتے، اور ان سوالات میں ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا، یہ بخاری شریف سے لے کر تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے، ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا اس نے کہ بتائیے جس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہاں تو لوگ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ذاتی طور پر ایک ٹکے کا فائدہ نہیں، لیکن بلا وجہ کے جھوٹ۔ کیا اس محبوب نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی؟ نوجوانوں سنو، اعتبار جس آدمی کا اٹھ جائے، وہ جتنا مرضی بڑا آدمی بھی ہو، وہ سوسائٹی میں صفر پہ آ جاتا ہے۔ سچ بولو گے تو اعتبار قائم ہوگا، لوگ آپ کی عزت کریں گے، قدر کریں گے، لوگ آپ کو آپ تھوڑی باتیں کریں زندگی میں، لیکن صرف اتنی کریں جتنی باتوں پر پورا اترنا ہے، اس سے زیادہ ایک جملہ بھی نہیں بولیں۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا بادشاہ نے بتائیے کبھی حضور نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش ہوا، اور پھر زبان حال سے گویا کہا کہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، مخالفت میری بڑی ہے، جنگوں میں میں ان کے مقابل سپہ سالار بن کے آتا ہوں، میں نے انہیں سیدہ آمنہ کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے، اور ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے۔ مخالفت اپنی جگہ پر محبوب کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، اس بات پر جو تبصرہ کیا نا شاہ روم نے، وہ بڑا انوکھا ہے۔ شاہ روم کہنے لگے بات تو ختم ہو گئی نا، جس بندے نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا،
وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ تو یہ صداقت کی دلیل ہے۔ تو ایک تو اخلاقی رویوں میں اس بات کو پیدا کریں کہ بلا وجہ کے جھوٹ اور بلا وجہ کی گپیں ان سے اپنے آپ کو نکالیں۔ دوسری ایک بہت بڑی اخلاقی ضرورت ہماری سوسائٹی کو ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی کسی سے لالچ وابستہ نہ کریں، خودداری، عزت نفس، قناعت جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر پورے طور پہ راضی رہیں۔ لیکن کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جانا اور کسی شخص کا بنگلہ دیکھ کر پریشان ہو جانا، آج کل نوجوانوں میں ایک بڑی خوفناک بات پائی جاتی ہے۔ مجھے ایک دو جگہ سننے کا موقع ملا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ کہنے لگے جی کاروبار ضرور کرنا ہے ہم نے پر دوسروں کے پیسوں پہ کرنا ہے۔ تو خطرناک سوچ ہے۔ اس طرح کی سوچیں تو معاشرے کو کھا جاتی ہیں۔ یعنی آپ کسی کے بل بوتے پر جینا چاہتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے گا۔ تو یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے تو اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ خودداری اپنی طبیعت میں پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں۔ یہ ہاتھ پھیلانا، یہ ڈھونڈتے پھرنا کہ کوئی امیر آدمی مجھ پر مہربان ہو جائے، یہ خوابیں دیکھنا کہ کوئی ایسا جیک لگ جائے کہ میں بھی آگے چلا جاؤں، اس سے قومیں بزدل ہو جاتی ہیں، باصلاحیت لوگ بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ خود محنت کریں۔ اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو خود محنت کر۔ ایک کی تو پیشہ برا ہے دنیا میں اور وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی تو جو ریڑھی لگاتا ہے اور مزدوری کر کے کھاتا ہے وہ بڑا عظیم آدمی ہے۔ باقی جو مزدور کے ہاتھ ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں۔ کبھی کسی کی طرف، پھر میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اور تجربے کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ خوددار ہو جائیں، اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے۔ آپ ارادہ کریں کہ میں نے اپنے دست و بازو پہ آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور بڑے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی۔ لیکن جیسے جیسے ہرس، ہوس، لالچ، طمع بڑھے گا حالات خراب ہوں گے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، نبی کریم علیہ السلام بانٹ رہے تھے تو میں نے بھی دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق تھے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ میں نے بھی عرض کی حضور مجھے بھی دیجیے، تو محبوب نے ایک دفعہ بھی دیا، دو دفعہ بھی دیا اور تین دفعہ بھی دیا، اور پھر ایک نصیحت بھی فرمائی، ایک تربیت بھی محبوب نے فرمائی۔ حضور فرمانے لگے حکیم یہ مال بڑا میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر قناعت کے ساتھ اسے لوگے نا، قناعت کے ساتھ، تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن فرمایا اگر لالچ کے ساتھ لوگے نا، یہ حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں، صحابی وسیلہ ہے اور ہمیں نصیحت ہو رہی۔ کریم فرمانے لگے اگر اس کو تم لالچ سے لوگے تو فرمایا اس آدمی کی طرح ہو جاؤ گے جو کھانا تو کھاتا ہے پر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ بار بار کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، سہ سہ نفل نمازاں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، بار بار کھاتا ہے۔ تو جب آپ قناعت کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور مالک سے طلب کرتے ہیں تو پھر وہ بے حساب دیتا ہے۔ لیکن جب توجہ یہ ہو جائے کہ میں نے کسی دنیا دار سے لینا ہے، فلاں سے حاصل کرنا ہے، حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں محبوب نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، پھر عمر گزر گئی، کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے اور درہ کبھی ہاتھ سے گر جاتا تھا نا تو قریب غلام کھڑا ہوتا تھا تو اسے بھی نہیں فرماتے تھے مجھے اٹھا کے دے دو، خود گھوڑے سے اترتے تھے، خود درہ اٹھاتے تھے۔ خادم کہتا مجھے بتا دیتے میں کر دیتا، فرمایا کیسے بتا دیتے؟ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا ذات کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں انہیں بلایا گیا اور کہا گیا یہ آپ حصہ لے لیں، تو انہوں نے کہا نا جی، یہ مال غنیمت میں سے بھی میرا حصہ کسی اور کو دے دیں، میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے۔ جناب عمر کے زمانے تک ان کا یہی حال رہا، پھر وصال فرمایا۔ تو یاد رکھیے گا جب تک خودداری نہیں نہ پیدا ہوتی
इज्जत नफ्स नहीं पैदा होती, उतनी देर तक आप इखलाकी बुलंदी को पा नहीं सकते। वो हातिम ताई से किसी ने कहा था कभी अपने से बड़ा सखी भी देखा है? उसने कहा देखा है। वो कैसे? कहने लगे मैंने एक दिन सारे शहर की दावत पकाई थी, तो मैंने कहा देखूं जरा सारे लोग आ गए कि कोई रह गया है, तो मैं चेहरे पे निकाब डाल के गया तो एक बूढ़ा आदमी जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तो मैंने उसे कहा बुजुर्गो आपको दावत नहीं मिली आज? हातिम ताई के यहाँ दावत थी। तो कहने लगा मिली थी। तो गए क्यों नहीं? तो हातिम कहते हैं वो मुझे कहने लगा मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो बंदा अपने दो हाथों से करके खाता है। मुझे अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया है। हातिम कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ कि कमाल हो गई यार, मजदूर होकर दावत इतनी कीमती और ये गया नहीं। कहते मैं घोड़े पे बैठ के वापिस आने लगा तो पीछे से मुझे आवाज दी, कहने लगा ये 3 दिनार मेरे भी ले जाना और वहां जो लंगर पका रहा उसे दे देना। हातिम ताई को तो जरूरत नहीं, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने दावत पे आना है, चलो थोड़ा हिस्सा मेरा भी पड़ जाएगा। तो हातिम कहते मैं घोड़े से गिर गया नीचे और मैंने कहा इधर आ तेरे हाथ चूमूं, मैं हातिम ताई हूँ, मैं तो अमीर हो के सखी हूँ, तू तो गरीब हो के बड़ा सखी है। आज बाज लोग ऐसे हैं, बाज गिरोह ऐसे हैं, बार शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं जिसके बारे में लोगों का ख्याल है कि ये आया तो मुझे मुफ्ती देना पड़ेगा, शायद ये बंदा आया तो मुझे बिल्कुल पैसे नहीं देगा। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दुकानदार के पास गए सरसों का तेल लेने, तो आपने उसे बोतल थमाई, कहा ये तेल भर दो, तो उसने बोतल में तेल भरा तो फरमाया कितने पैसे? कहने लगा वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम हैं, आप 3 आने दे दें। तो फाजिल बरेलवी ने पूरे ही 5 दिए। फरमाया तू पूरे रख, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मद है अहले दुवल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। मेरे अजीज खुददारी, विकार, इज्जत नफ्स ये छोड़ दे, हर वक्त अपने आप को मिस्कीन जाहिर करना। नौजवानों जीना सीखो यार, मेहनत करनी सीखो, मुशक्कत करना सीखो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को मेहनत का रास्ता दिखाया है, मुशक्कत की राह दिखाई है। ये सुनो, ये सियासता में हदीस है। एक नौजवान ने आके अर्ज किया था या रसूलल्लाह कुछ दीजिए, तो नबी करीम ने फरमाया तेरे पास कुछ नहीं? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे घर में 1 कंबल और 1 प्याला है। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं अगर पूछूं ना आपसे कि कोई इतना गरीब है जिसके घर में 1 ही कंबल और 1 ही प्याला हो, तो नहीं मिलेगा इस मजमे में। सिर्फ 1 प्याला और 1 कंबल, ये देखें ये उसकी रास है, इन्वेस्टमेंट है। हुजूर ने फरमाया लेके आ, वो लेके आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बोली लगा दी कौन खरीदेगा? एक सहाबी ने कहा 1 दिनार में खरीदूंगा, एक ने कहा 2 दिनार में। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दिया। फरमाया जा 1 दिनार का खाना ले जा घर और 1 दिनार का कुलाड़ा खरीद के ला। वो कुलाड़ा खरीद के लाया तो था बड़ा नसीबों वाला। फरमाते नसीब देखो उस कुल्हाड़े के अंदर दस्ता नबी पाक ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया जा जाके जंगल से लकड़ियां काट, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी, और 15 दिन मुझे इस तरह नजर ना आना, यानी फर्द नमाज के अलावा मुलाकात ना करना। मेहनत कर, निकल मैदान में, उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। हिम्मत करें, जद्दोजहद करें। जब आप 1 कदम उठाते हैं तो अल्लाह की मदद मिल जाती है। सहाबा फरमाते हैं वो 15 दिनों के बाद आया नौजवान, तो हुजूर ने पूछा अब क्या हाल है? कहने लगा या रसूलल्लाह पहले 1 प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। तो नबी पाक ने मेहनत की तरफ लगाया। हमारे नौजवान ना बेचारे वो सारी जिंदगी सोचते रहते हैं मेरी कभी वो यूके वाली खाला मेहरबान हो जाए ना, वो मेरा अमेरिका वाला मामू मेहरबानी करे। तो आप परेशान ना हो, मामू को भी पता है आपकी तवज्जो उस तरफ है। उनसे भी कोई हाथ मिलाता है तो उन्हें यूं ही लगता है कि शायद इसको भी मुझसे लालच है, इसको भी वो भी बेचारे उलझे हुए। इन चक्करों से बाहर क्यों ना आए? आपको पता है जिंदगी में खुश कौन होता है? जो अपने नसीब से खुश हो जाता है, जो खुद से मेहनत करता है, जो खुद से जद्दोजहद करता है। सारे ढूंढते फिरना, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, और जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक नौजवान आया,
اس نے آ کے کہا حضور آج کے بعد میں نے محنت نہیں کرنی. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے. شیر نے شکار کیا ہے اور ایک بکرا اس نے مارا ہے اور آدھے سے زیادہ خود کھایا ہے اور باقی بچا ہوا لے کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. وہاں ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی, باقی کا شکار اس نے لومڑی کو کھلایا ہے. تو میں سمجھ گیا ہوں جو رب اس اندھی لومڑی کے لیے وہاں بندوبست کرتا ہے نا, بھیجتا ہے, وہ مجھے بھی بھیجے گا, لہذا میں نے کام نہیں کرنا. تو خواجہ حسن بصری مسکرائے اور پھر اس بچے پر شفقت کا ہاتھ پھیرا, کہنے لگے پتر کمال ہے نا تیری سوچ. فرمایا کمال سوچ ہے نا تیری, تو نے کہانی میں دو کردار دیکھے, ایک لومڑی ایک شیر. تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا, تو شکار کر, خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا. لیکن یہ کیا ذائقہ ہوا کہ بس وہیں گر جانا ہے, اسی طرف ہی صرف آنا ہے. ایک تو سچ بولیں, خوددار بنے, اور تیسرا حضور نے ہمیں جو اخلاق سکھایا ہے نا وہ یہ ہے کہ سوچ چھوٹی نہیں رکھنی, کبھی بھی سوچیں بڑی ہونی چاہیے, دائروں میں بند نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق کے رسول بن کے آئے. حضور جب بھی بات کرتے تھے عالمی کرتے تھے, نبی کریم جب بھی سوچیں دیتے تھے قومی اور ملی دیتے تھے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچیں ذاتی ہیں, قومی نہیں, ملی نہیں, عالمی نہیں. یعنی جس بندے نے 6 کروڑ کا گھر بنایا ہے نا, وہ 5 لاکھ روپیہ اپنے دروازے میں گلی میں لگانے کو تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے جی یہ گھر تو میرا ہے تو گلی سانجھی ہے. وہ خدا کے بندے ملی سوچیں پیدا کریں, ملی, قومی. بزرگ فرمایا کرتے کہ پڑوسیوں کی آگ کسی وقت اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ سکتی. آپ دوسروں کا بھلا اس نیت سے کر دیں کہ سوسائٹی میں سکون پیدا ہو, معاشرے میں امن قائم ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری سوچیں بڑی ذاتی ہیں اور چھوٹی ہیں. جب تک سوچیں بڑی نہیں ہوتی, ملی نہیں ہوتی, قومی نہیں ہوتی. حضور جب بھی بات کرتے تھے مضبوط بات کرتے تھے, جب بھی بات کرتے بڑی بات کرتے. حضور صحابہ کو جب سوچیں دیتے تو بڑی دیتے, امت کو جب پیغام دیتے تو بڑی دیتے. حضور دنیا میں پھیلنے کی بات کرتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے تو آثار سفر تھے میرے کریم محبوب کی طبیعت پر. سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور جب کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے, واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے ہاں تشریف لے کے آتے. تو حضور سب سے پہلے چونکہ ان کے کاشانہ نور میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہ سفر کے آثار اور بظاہر تھکاوٹ دیکھ کے نا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی سی پریشان ہوئی اور رونے لگی اور عرض گزار ہوئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں دین کے لیے, کتنی جدوجہد کرتے ہیں. اچھا ہمارے بچے ہمارا کو دکھ بیان کرے نا, ہمارے بچے تو ہم کہتے ہیں پتر تینوں تو ایک گل دا پتہ ہے, میرے کو تے دو وڈیاں وڈیاں داستاناں, میں تو بڑا دکھی ہوں. ہم کچھ ایسے رویے بناتے ہیں جن سے آنے والی نسل پھر پوری طور پر استفادہ نہیں کر پاتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے, جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نا یا رسول اللہ آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں, کریم فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. ہم بڑے مقاصد لے کے دنیا میں آئے ہیں, بڑے. فرمایا کوئی گھر کچا بچے گا نہ پکا بچے گا, نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. ہم بڑے مقاصد کے ساتھ دنیا میں آئے اور بڑے کام کر کے جانا ہے. حضرت عمر ایک دفعہ حضور کو دیکھ کر کے موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما ہے اور پشت مبارک پر بان کے نشان ہے تو جناب عمر رو پڑے. تو اس وقت بھی حضور نے ایک سوچ دی, فرمایا عمر تو پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں تھوڑی آسانی اٹھائیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. سوچوں کو بڑا کرنا پڑے گا, وسیع کرنا پڑے گا. آج کل تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. آپ ملی اور قومی سوچیں پیدا کریں. ایک بہت بڑا اخلاق یہ ہے ہمارا کہ تھوڑا سا نا دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا شروع کریں. وہ وجود کسی کام کا نہیں ہوتا جو نفع بخش نہ ہو,
वो इल्म किसी काम का नहीं होता जो नफ़ा बख्श ना हो। जब तक आप दूसरों का फ़ायदा नहीं सोचते, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जुमलों का हुस्न देखिए, फरमाया मेरा मोमिन ही वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। आपकी सोचों में थोड़ा आप इस हदीस पर अमल करें, पूरे मुल्क में कभी कोई मिलावट नहीं करेगा, कभी कोई धोखा नहीं देगा, कभी कोई फ्रॉड नहीं करेगा। हमारे ऐसा फरमाया करते, मदरसा इस तरह का बनाना कि तुम्हारा अपना बच्चा भी उसमें पढ़ सके, खाना इस तरह का पकाना वहाँ कि तुम्हारा अपना बच्चा भी उस तरह से खा सके, माहौल ऐसा बनाना कि जो कम से कम तुम खुद समझो कि यहाँ हमारी अपनी औलादें भी यहाँ वक्त गुजार सकती हैं। मेरे अजीज़ों, कोशिश करें थोड़ा थोड़ा दूसरों का फ़ायदा करने की, और इस तरह फ़ायदा करने की कि फिर किसी को पता ना हो हमारा फ़ायदा कौन कर रहा है, फिर नफ़ा ना हो, यानी नेकियों का रिश्ता रब रसूल के साथ हो, छुपी हुई नेकियां हो, किसी को खबर न हो। जब आप इस तरह से नेकी का मिजाज और रिवाज पैदा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बरकत होने लगी है। 4 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। झूठ अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल निकाल दें, और आज से कोशिश करें ये निकल जाता है। आप अपनी ज़ुबान को ज़रा मोहतात करें, थोड़ी बातें करनी शुरू करें, आप खुद वज़ादार हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। दूसरा, लोगों से लालच छोड़ दें, कुछ भी नहीं देते दुनियादार, नुकसान ही होता है, तबीयत में बेचैनी और बेकरारी पैदा होती है। तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये की है, सोचों को बड़ा करें, ये हुजूर ने हमें सिखाया है। वसीउ ज़रफ़ बने, दिल को कुशादा करें। सुल्तान साहब कहते हैं, दिल दरिया समुंदरों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। और एक जगह यूं भी कहते हैं कि 14 तबक की दिले दे अंदर असी तंबू वांगू ताने। चौथी और आखिरी गुजारिश आपकी खिदमत में मैंने ये अर्ज़ की है कि कोशिश करें कि दूसरों का हमसे कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए।